یہ قصہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا ہے۔ ہارون الرشید بغداد کا مشہور اور معروف حکمران تھا۔ اس کے دربار میں کئی دانشور عالم اور مفتیان کرام موجود تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منفرد شخصیت بہلول دانا کی تھی، جو اپنی ظاہری پاگل پن کی اداکاری کے پیچھے بے حد گہری حکمت چھپائے رکھتے تھے۔ حضرت بہلول کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، مگر وہ حقیقت میں ایک غیر معمولی عقلمند اور دانا شخص تھے۔ ان کی باتیں بظاہر عجیب لگتی، لیکن ان میں ہمیشہ ایک گہرا سبق چھپا ہوتا۔ بہلول کا لباس پٹا ہوا ہوتا، کھانے میں سادہ تھے اور زیادہ تر وقت بغداد کی گلیوں میں گھومتے نظر آتے۔ ایک دن ہارون الرشید نے بہلول کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، بہلول، تم دنیا سے بے نیاز ہو، نہ حکومت کی فکر کرتے ہو، نہ مال و دولت کی، آخر تمہیں زندگی میں کیا چاہیے؟ بہلول مسکرا کر بولے، اے خلیفہ، تمہاری سلطنت کتنی وسیع ہے۔ ہارون نے فخر سے کہا، میری سلطنت زمین کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی ہے۔ بہلول نے جواب دیا، اچھا، اگر تمہیں پیاس لگی ہو اور پانی نہ ملے تو اس سلطنت کے بدلے ایک گلاس پانی خریدو گے؟ ہارون نے کہا، ہاں، جان بچانے کے لیے ضرور خریدوں گا۔ بہلول نے ہنس کر کہا، تو سمجھ لو تمہاری سلطنت کی اصل قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید شرمندہ ہوا اور سمجھ گیا کہ دنیاوی مال و دولت کی حقیقت کتنی کمزور ہے۔ ایک دن بہلول دانا بغداد کے باہر ایک قبرستان میں جا پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے قبروں سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک راہگیر نے یہ منظر دیکھا تو حیرت سے پوچھا، بہلول، تم قبروں سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ دنیا نے کیا کیا؟ کیا تمہارے محلات تمہیں بچا سکے؟ کیا تمہاری دولت تمہارے کام آئی؟ راہگیر حیران رہ گیا اور کہا، قبریں تمہیں کیا جواب دیتی ہیں؟ بہلول نے کہا، یہ کہتی ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک دن بہلول دانا بازار میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کچھ لوگ زمین کے ایک ٹکڑے کے حق پر جھگڑ رہے تھے۔ بہلول نے انہیں جھگڑتے دیکھ کر کہا، رکو، میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ وہ زمین کے قریب جھکے اور اس سے پوچھا، اے زمین، بتا، تیرا مالک کون ہے؟ زمین نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہلول نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، زمین خاموش ہے، کیونکہ اصل میں یہ کسی کی نہیں، یہ تم سب کو ایک دن اپنے اندر لے لے گی، پھر کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ سن کر سب لوگ شرمندہ ہوئے اور جھگڑا ختم کر دیا۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول سے کہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ بہلول نے زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کہا، اے خلیفہ، یہ مٹی تمہاری یاد دہانی ہے کہ تم اسی میں واپس جاؤ گے۔ تمہاری دولت، طاقت اور حکومت سب یہیں رہ جائے گی۔ نیک عمل کرو، کیونکہ یہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ ہارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ہارون الرشید ایک رات خواب میں اپنے محل میں عجیب منظر دیکھتا ہے۔ وہ ایک ویران صحرا میں بھٹک رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ گھبرا کر اٹھتا ہے اور بہلول کو بلاتا ہے۔ بہلول نے خواب کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہا، یہ دنیا ایک خواب ہے، جب تم مر جاؤ گے تب حقیقت سامنے آئے گی۔ جو کچھ تم نے یہاں نیک عمل کیا وہی تمہارے کام آئے گا۔ ہارون الرشید ایک دن اپنے محل کے اوپر کھڑا ہو کر اپنی وسیع سلطنت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فخر سے کہا، میری بادشاہی کتنی عظیم ہے، کوئی میرے برابر نہیں۔ یہ سن کر بہلول دانا نے کہا، اے خلیفہ، اگر تمہیں غرور ہو رہا ہے تو ذرا اپنی سلطنت کے باہر ایک گورکن سے ملو، وہ تمہارا اصل مقام یاد دلا دے گا۔ ہارون حیران ہوا اور گورکن سے ملنے گیا۔ گورکن نے اسے دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ زمین جو ہم کھودتے ہیں سب کے لیے برابر ہے، اس میں بادشاہ اور فقیر کی کوئی تفریق نہیں، تمہیں بھی اسی میں دفن ہونا ہے۔ ہارون کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے اللہ سے مغفرت طلب کر دی۔ ایک دن بہلول دانا بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ ایک شخص نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا، بہلول، تم تو بادشاہ سے زیادہ دانا ہو، لیکن تمہارا محل کہاں ہے؟ بہلول نے جواب دیا، میرا محل جنت میں ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، تمہیں اس محل کے بدلے کیا چاہیے؟
بہلول نے کہا بس نیک اعمال کرو اور اس محل کا کرایہ ادا کرو۔ یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہوا اور اپنی زندگی بہتر کرنے کا عہد کر لیا۔ دو بھائی بہلول دانا کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے۔ وہ ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑ رہے تھے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ زمین ان کی ہے۔ بہلول نے ان سے کہا ٹھہرو، میں اس زمین کا فیصلہ کر کے بتاتا ہوں۔ بہلول زمین پر لیٹ گئے اور کہا میں زمین سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مالک کون ہے؟ پھر انہوں نے کہا زمین نے جواب دیا ہے کہ وہ دونوں کو اپنے اندر کھینچ لے گی، کیونکہ اصل مالک اللہ ہے۔ تم دونوں جھگڑا چھوڑ کر نیکی کے کام کرو۔ یہ سن کر دونوں بھائی صلح کر کے چلے گئے۔ ہارون الرشید نے ایک دن بہلول کو محل میں بلایا اور کہا بہلول تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ بہلول نے کہا مجھے بس یہ چاہیے کہ تم انصاف کرو، غریبوں کا خیال رکھو اور اپنی رعایا کو خوش رکھو۔ ہارون نے کہا یہ تو میرا فرض ہے، کچھ اور مانگو۔ بہلول نے مسکرا کر کہا تو بس مجھے معاف کر دو کہ میں کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ دنیاوی چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ ایک دن بہلول بغداد کے بازار میں گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑی شان سے قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو حقارت سے دیکھ رہا ہے۔ بہلول نے اس سے کہا یہ شخص تمہارے کپڑے تو بہت قیمتی ہے، لیکن کیا تمہارے اعمال بھی ایسے ہی قیمتی ہیں؟ آدمی نے غصے سے کہا تمہیں کیا معلوم میرے اعمال کیسے ہیں؟ بہلول نے کہا اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو تمہارے رویے میں عاجزی ہوتی۔ یہ شان و شوکت صرف دھوکہ ہے، اصلی عزت اللہ کے حضور عاجزی میں ہے۔ ایک دن بہلول ایک میدان سے گزر رہے تھے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹے لڑکے کے قریب گئے اور اس سے کہا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ لڑکے نے جواب دیا میں عالم بنوں گا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ بہلول نے مسکرا کر کہا پہلے اپنے دل کو صاف کرو، کیونکہ علم کا فائدہ تب ہی ہوگا جب دل میں عاجزی اور نیکی ہوگی۔ ہارون الرشید نے ایک عظیم دعوت کا اہتمام کیا اور بہلول کو بھی بلایا۔ بہلول نے کہا میں اس دعوت میں تب ہی آؤں گا جب تم مجھے اللہ کی طرف سے ضمانت دو کہ یہ دعوت تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہارون حیران ہوا اور کہا یہ کیسی ضمانت؟ بہلول نے کہا دنیا کے مزے عارضی ہیں، اصل دعوت جنت کی ہے، اس کے لیے نیک اعمال کرو۔ ایک دن بہلول ایک جنازے کے قریب بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا آخری گھر ہے، ہم سب کو یہاں آنا ہے، تو کیوں نہ ابھی سے اسی کے لیے تیاری کریں۔ ایک شخص بہلول کے پاس آیا اور کہا بہلول میں بہت دولت مند ہوں لیکن پھر بھی سکون نہیں، مجھے بتائیے سکون کیسے ملے گا؟ بہلول نے کہا دولت بانٹنا شروع کر دو، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرو، سکون تبھی ملے گا جب تم دوسروں کے کام آؤ گے۔ لوگوں نے بہلول سے پوچھا تمہارے پاس اپنا گھر کیوں نہیں؟ بہلول نے جواب دیا میرا گھر آخرت میں ہے۔ دنیاوی گھروں کی فکر میں لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں، لیکن میں اس گھر کی تیاری کر رہا ہوں جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، حضرت بہلول دانا کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہمیں آخرت کی تیاری نہیں بھولنی چاہیے۔ ان کی حکمت اور نصیحتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ ایک فقیر ان کے پاس آیا اور کہا اے بہلول میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بہلول نے کہا اگر تم واقعی غریب ہو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں مجھے بیچ دو۔ فقیر نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ہاتھ اور پاؤں کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہلول مسکرا کر بولے تو سمجھ لو تم غریب نہیں ہو، تمہارے پاس صحت، وقت اور جسم کی دولت ہے، انہیں ضائع مت کرو بلکہ اچھے اعمال میں لگا دو۔ بہلول ایک دن بغداد کی عدالت میں پہنچے جہاں قاضی ایک مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ ایک شخص پر الزام تھا کہ اس نے کسی کا مال چرایا ہے۔ بہلول نے قاضی سے کہا اے قاضی تم اس شخص کے مال پر فیصلہ دے سکتے ہو، لیکن اس وقت کا کیا ہوگا جب اللہ تمہارے فیصلوں پر فیصلہ کرے گا؟ یہ سن کر قاضی کانپ اٹھا اور معاملے کو انصاف کے مطابق حل کر دیا۔ ہارون الرشید نے ایک دن بہلول سے کہا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بہلول نے جواب دیا اے خلیفہ تم اس گھر کو چھوڑنے سے کیوں ڈرتے ہو جسے تم نے کبھی آباد نہیں کیا؟
اگر تم آخرت کے گھر کو بہتر بناتے تو موت تمہارے لیے خوشی کا سبب ہوتی۔ یہ سن کر ہارون سوچ میں پڑ گیا اور اپنے اعمال بہتر بنانے کا عزم کر لیا۔ ایک دن بہلول گدھے پر بیٹھے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے مذاق کرتے ہوئے کہا، بہلول تم گدھے پر بیٹھے ہو اور تمہارے گدھے کا منہ دوسری طرف ہے۔ بہلول نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ گدھا میری باتوں کو سن کر سیکھے۔ یہ سن کر لوگ ہنسنے لگے، لیکن بہلول کا مطلب تھا کہ ہم دوسروں کے غلط رویے کو نظر انداز کریں اور خود اچھا بننے کی کوشش کریں۔ ایک دن بہلول ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہا، اے بہلول، میں اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں، کیا تم مجھے کوئی نصیحت کر سکتے ہو؟ بہلول نے کہا، زندگی پانی کی طرح ہے جو مسلسل بہتی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اسے ضائع کر دیا تو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وقت کو ضائع مت کیجیے، کیونکہ یہی تمہاری اصل دولت ہے۔ ایک دن ایک شخص جو خود کو عالم کہتا تھا بہلول کے پاس آیا اور اپنے علم کی تعریف کرنے لگا۔ بہلول نے اسے کہا، اگر تم واقعی عالم ہو تو بتاؤ علم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب نہ دیا۔ بہلول نے کہا، اصل علم وہ ہے جو تمہیں عاجزی سکھائے، نہ کہ غرور۔ علم کا غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہلول بغداد کے بازار میں گزر رہے تھے کہ ایک بھکاری نے ان سے کھانے کی درخواست کی۔ بہلول نے کہا، تمہیں بادشاہ کے پاس جانا چاہیے۔ بھکاری نے کہا، بادشاہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتا۔ بہلول نے جواب دیا، تو یاد رکھو، جو بادشاہ رعایا کا خیال نہیں رکھتا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔